سے بڑا احسان اور کرم اللہ کا ہم پر کوئی بھی نہیں ہے صاحب، چاہ کر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہم کو سانسیں عطا فرمایا۔ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے یا کچھ منٹوں کے لیے اگر یہ جسم سے سانسوں کو روک دیا جائے تو انسان کی ساری زندگی ختم ہو جائے۔ کیا فائدہ اگر وہ سانسوں کو روک دیا جائے، روک دیا جائے تو بندے کی ساری کمائی ہوئی دولت، جمع کی ہوئی پونجی ایک طرف لگا دی جائے اور وہ سانسوں کو جمانا چاہے، وہ سانسیں دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ سانسوں کا اللہ نے احسان ہم پر فرمایا۔ ہم ننگے تھے، جسم پہ کپڑے نہیں تھے، اللہ نے ہمارے جسموں پر کپڑے سجائے۔ ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، اللہ نے بولی دی۔ جانوروں میں عقل نہیں، ہم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم کو جینے کا سہارا عطا فرمایا، سونے کے لیے بچھونا، اوڑھنے کے لیے چادر عطا فرمائی۔ اللہ نے رہنے کے لیے جنگلوں کا انتخاب نہیں فرمایا کہ انسان جنگلوں میں رہے گا، انسان کھائے گا تو درختوں کے پتے کھائے گا۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ کھانے کے لیے درختوں کے پتے حیوان ہیں، لیکن انسان کھائے گا تو اس کے لیے ایک خاص غذا رکھی جائے گی۔ اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے درختوں کے پتے نہیں رکھے، بلکہ وہ کھان پان کے لیے اللہ نے آگ کا انتظام فرمایا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں نباتات کو اگایا، اور اس نباتات میں پھل اگے، پیڑ اگے، اس میں پھل نکلے اور وہ پھلوں کو توڑتا گیا، اناج نکلی، اناج کو جمع کرتا گیا، اپنے لیے پیٹ بھرتا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو کیا نہیں دیا؟ اللہ نے اس کی پیدائش سے لے کے جب اس کے ماں کے پیٹ میں جب نطفے کو قرار دیا گیا، اس وقت سے لے کے اس کے قبر تک جانے تک کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو نہیں ملی؟ آپ بتاؤ۔ ہر چیز انسان کو ملی صاحب، ہر چیز انسان کو ملی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ بندے دینے میں نے بخالت نہیں کی، میں نے ہر چیز تجھ کو عطا فرما دی۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا؟ میں نے ایسی کون سی چیز ہے تجھ کو نہیں دیا؟ کیا تجھے زبان نہیں دی؟ کیا تجھ کو آنکھیں نہیں دیا؟ چلنے کے لیے کیا پاؤں نہیں دیا؟ کیا پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں دیا؟ سننے کے لیے کان نہیں دیا؟ سونگھنے کے لیے ناک نہیں دی؟ تجھے غور و فکر کرنے کے لیے کیا عقل نہیں دی؟ اے انسان، تجھے کیا کچھ ہم نے نہیں دیا؟ ہر چیز کی فیسلٹی، ہر چیز تجھ کو ہم نے مہیا کر کے دیا۔ اے انسان بتا تو صحیح، تو ہم کو کیا دیا؟ یہ بات کا نتیجہ ہے اصل بات، یہ اصل بات کی ٹاپک ہے۔ تو مجھ کو کیا دیا؟ میں تجھے سب کچھ دے دیا، تو مجھے کیا دیا ذرا یہ تو بتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ساری زمین و آسمان کی دولت اے انسان میں نے تجھے عطا فرما دی۔ جس زمین سے انسان نباتات کو اگاتا ہے، جس زمین سے انسان خزانے نکالتا ہے، جس زمین سے انسان پھلوں کی پیداوار کرتا ہے، اس زمین کو تیرے پیروں کے نیچے رکھ دیا۔ اے انسان، تجھے ہر چیز میں مہیا کر دیا، اب تو مجھے کیا دیا ذرا یہ بات بتا۔ عزیزان محترم، جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو کیا آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مشکل وقت میں کوئی آپ کی مدد کرے، پیسوں کا سہارا نہیں تھا، کئی دوست پیچھے ہو گئے کہ نہیں صاحب پیسے نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک آپ کو جو ہے پیسے دیا، مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنا، زندگی بھر آپ اس کو یاد کرتے نہیں کرتے؟ آپ اس کو یاد کرتے صاحب، فلاں رشتہ دار میرا ساتھ دیا، فلاں دوست میرا ساتھ دیا۔ کسی بھی میدان میں پیسے ہو یا کیا بھی میدان ہو، بس زندگی بھر آپ اس کا احسان کرتے۔ اللہ آپ کو زندگی دیا تھی تو آپ اس کا احسان مند رہنا، آپ لے رہے، آپ اس کے احسان مند رہنا۔ تو احسان مند رہنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ بول رہا کچھ بھی نہیں کرنا سوائے ایک کام کے۔ اے اللہ وہ کام کیا ہے مولا؟ تو وہ کام اللہ قرآن میں بیان فرمایا، بار بار وہ آیت پیش کرا، لیکن ایک
خطبے کی آیت پیش کرنے سے پہلے یہ اصل بات کو سن لو. اللہ فرماتا ہے وہ اگر بچہ جاننا چاہتا ہے میرے لیے کچھ کرنا ہے، اے اللہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیرے لیے کیا کروں جس سے تو خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ بس میرے لیے یہ کر کہ جب تک تیرے جسم میں سانسیں رہے تو میری عبادت کر. جب تک تجھ میں سانسیں رہے، جب تک تجھ میں دم رہے، اس وقت تک تو مجھے یاد کر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر یاد نہیں ہوتی. یاد میں اللہ کی معرفت ہونا، اس کی شناخت ہونا. چار مینار بولے تو چار مینار کا تصور آتا نہیں آتا. چار مینار کا تصور آتا اور آنا بھی چاہیے. دھواں بولتے ہی وہ جو ہے آگ کا تصور آتا، اس میں سے آگ سے دھواں نکلتا بول کے آتا. آگ بولتے ہی آگ کی امیجنیشن آپ کے ذہن میں ہو جاتی. مسجد بولتے ہی مصلی آ جاتا، ممبر آ جاتا، مسجد کی جو ہے میناریں آ جاتی، مسجد ایسی ہوتی بول کے آتا. بک بولتے ہی بک کا نقش آ جاتا، دروازہ دروازے کا نقش آ جاتا. مسجد حرام کے صدر صاحب بولتے کہ قیصر صاحب کا تصور آ جاتا. مجاہد صاحب بولتے مجاہد صاحب کا تصور آ جاتا. سمیع صاحب کا تصور آ جاتا. افضل صاحب جس چیز کا آپ تصور کرو تصور آ جاتا. تو عزیزان محترم کس کا تصور؟ موبائل فون کا تصور آتا نہیں آتا. تو اللہ بول رہا کھان پان کا تصور کرتا ہے تو تصور آ جاتا ہے. تجھے انسان کا تصور کرتا ہے تو وہ نقشہ آ جاتا ہے. تجھے اشیاء میں کسی چیز کا تصور کرنا ہو تو وہ چیز تیرے ذہن میں آ جاتی ہے. ارے بندے جب تو خدا کی عبادت کرتا ہے، عبادت کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے. اور چار مینار کو یاد کرے تو چار مینار کا نقشہ آ گیا، اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ کا تصور کیوں نہیں آئے؟ ہر چیز کا تصور تیرا ذہن قبول کرے، اور اللہ کے ذکر کا تصور تیرا ذہن اور تیرا دل کیوں قبول نہ کرے؟ کیا خطا ہے اس بات میں؟ دنیا کا ہر تصور محسوس کرے اور وہ دنیا بنانے والے رب کا تجھے تصور نہیں ہو رہا ہے. خطا کس میں ہے وہ دیکھو، لغزش کس میں ہے وہ دیکھو. ہر چیز سا جس کو آپ یاد کریں، ذرا ذہن میں لا کے دیکھو. ہر چیز شیطان کو آپ دیکھے جی نہیں دیکھے آپ؟ شیطان بولتے کہ وہ کالا جس کی آنکھیں لال لال بڑی بڑی دانتیں ایسا باہر نکل کے سنگا نکلے ہوئے، ایسا تو بھی تصور آتا نہیں آتا. نہ دیکھی ہوئی چیز کا بھی آپ جو ہے خود سے امیجنیشن کر کے تصور کر لے رہے. تو پھر وہ تمام چیزوں کے خالق کا تصور کہاں جانا تھا؟ تو اللہ حضرت ابن عباس اسی کو کوٹ کر کے بولے. سید المفسرین حضور کے صحابی بولے کہ یہاں پر عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ عبادت کی پہچان ہونا مقصد ہے بلکہ اس عبادت کا نور دل میں جمنے کا مقصد ہے بلکہ. اب جو انسان اس سے بیزار ہو جاتا نا، دنیا میں تو رہتا، ماں پہ مسلمان تو بنا ہوا رہتا، لیکن اللہ بول رہا اللہ کا ذکر کرو. اب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تو اس کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کیا بول کے بولا اللہ تعالیٰ؟ جو ذکر کرتے وہ تو لوگ کامیاب ہیں. اب جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور یاد رکھو لوگوں، جو بندہ میرے ذکر سے پھر جاتا ہے، میرا ذکر نہیں کرتا، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو میں اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. بہت کماتا سامنے، لاکھ 2 لاکھ کماتا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرنا نا، اس کا کمایا ہوا اس کو فائدہ نہیں دیتا. پیسے کمانا اور ہے، وہ پیسوں کا فائدہ حاصل کرنا اور ہے. اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا آپ کو پیسے کمانے. اللہ بول رہا کہ اس کی معیشت، اس کے زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں اس کے لیے میں تنگ کر دیتا ہوں. اتنا ہی نہیں کرتا میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جب مر کے وہ اٹھے گا نا تو اس کا حشر قیامت کے دن اندھوں میں کر دیتا.
اور مر کے جب اٹھیں گا تو اندھا بن کے اٹھیں گا، اس کو نہیں دکھیں گا کچھ۔ پہلے سورج سوا نیزے پہ ہر کوئی جو ہے اعمال کی گردش میں دوڑے دوڑے پھرتے، اب وہ حالت میں اس کو اب کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کیا کیفیت ہوگی صاحب کو؟ کچھ دکھ رہا ہی نہیں اس کو۔ اب انہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا، قال، وہ بندہ کہے گا قیامت کے دن، ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ میں قبر سے اندھا بن کے اٹھا ہوں، مولا میرا حشر اندھوں میں ہو گیا ہے اللہ، وقد کنت بصیرا، لیکن دنیا میں تو میں دیکھتا تھا مولا۔ یہ وہ بندہ ہو گیا، اے اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں مجھے دکھ رہی تھی، میں آنکھوں سے دنیا کی زینتوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اے اللہ یہاں پر اٹھا ہوں تو اندھا بن کے اڑ گیا مولا، اے اللہ بات کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، دعا مانگے گا اللہ سے، تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا میں جس طرح ہماری آیتوں کو تو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسا ہمارے ذکر کو بھول گیا تھا آج تجھے بھلا دیا جائے گا، آج تجھے یاد نہیں کیا جائے گا، تیرا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے ایک ہی ہے، یہ مطلب اس کا، تجھے بھلا دیا جائے گا، تُنْسَىٰ، تیرے ذکر کو بھلا دیا جائے گا، تو اللہ کا ذکر، وہ خالق کائنات کا ذکر، وہ تمام جہانوں کے رب کا ذکر دنیا میں نہیں کیا، ہم جگہ جگہ تک وہ قرآن میں بولے تھے، ہماری آیتوں کو بھول گیا، آج ہم تجھے بھول جائیں گے۔ اب وہ لمحہ کیسا ہوگا صاحب اگر اللہ وہ بندے کو بھول گیا تو؟ دوزخ ہی ہے جی اس کے لیے، ابھی کیا ہے اس کے لیے؟ کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آج کے دن ہم بدلہ دیں گے لوگوں کو جو ہمارے ذکر کو بھلا دیتے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، لوگوں یاد رکھو، اللہ بول رہا ہے، سن لو میری بات، لام قسم کا آیا، قسم سے یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے آخرت کا۔ اچھا، اس سے پہلے کی آیت جو ذہن میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، جو ہماری آیتوں سے حد سے بڑھ جائے، ہماری آیتوں کو دیکھ کر جو ہے سمجھے نہیں، اس کے لیے آخرت کا عذاب ایسے بہت سخت ہو جاتا۔ اللہ 6666 قرآن کی آیتیں اللہ بندے کو دے اور بندہ اس پہ ایمان نہ لائے تو پھر یہ بندے کے لیے کہاں بخشش ہوتی صاحب؟ دنیا میں تو جو ہے اللہ کی یاد سے دور رہتا اور کیا بولتا معلوم؟ منصوب یہ عذاب والی آیتیں رب کو بیان کرو، اللہ کی رحمت میں زندگی گزارنے دو، یقیناً تیری جب تک آخری سانس ہے تو اللہ کی رحمت میں زندگی گزارتا، اور بدبخت تیرا جب دم جسم سے نکل جاتا نا اس کے بعد تیرے کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، تیرے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، تیرے کو اللہ کا قہر ملتا، تو اللہ کی یاد سے تو تمام کائنات کے رب کی یاد سے تو غافل تھا، بدبخت اللہ بول رہا کہ تو اٹھے گا تو اندھا بن کر اٹھے گا، تو اللہ کی یاد سے اندھا تھا، قیامت میں اللہ تیرے کو اندھا بنا کے اٹھائے گا، اور اللہ بول رہا کہ تو اللہ کو بھول گیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا، تیرا حشر یہ ہوگا۔ اور یہ جو آپ کو بات بولا نا، اب آپ لوگوں میں سے وہ حضرات جو بات کو سن کے چھوڑ دیے، ان کو بھی حضور نہیں چھوڑے، ان کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ گناہگار تھا صاحب، خطا کار تھا، وہ بندے کا انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، دنیا میں گناہگار تھا وہ، اب اس کی نماز جنازہ لے کے آ کے رکھ دیے مسجد میں،
کفن پہنا کے ڈولے میں رکھ کے اس کو لگا دیے سامنے. اب صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو زمانہ صدیق اکبر کا تھا اور صدیق اکبر نماز جنازہ پڑھیں گے بول کے سامنے آگے بڑھے. آگے بڑھ کے نماز کے لیے ٹھہرے کہ اس کے کفن میں سے گلے کی طرف کفن ہل رہا, اس کا گلے کے پاس کفن ہلتے جا رہا. کفن تو آپ بندے دینا کیسا ہلتا کفن, کفن ہل رہا اور ایسا ویسا نہیں ہل رہا, بہت زیادہ ہل رہا کفن. اب پریشان ہو گئے صحابہ, اب پریشان ہو کہ کیا کرے, وہ کفن کو کھولے, کیوں ہل رہا دیکھیں گے بول کے. کہیں صحیح بندے تو نہیں گیا, کیا بات ہے, کفن کو کھولے, ادھر سے ادھر سے کفن کو کھولے. کفن کو جب صدیق اکبر صحابہ جب دیکھ کے کفن کو کھولے, کفن کا کھلنا تھا کہ بڑا اژدہا وہ انسان کی گردن کو لپٹ لیا. وہ اژدہا انسان کی گردن کو لپٹ لیا صاحب. کیسا چلے گیا ہوگا وہ اژدہا کفن میں, اتنا بڑا موٹا بھاری اژدہا کفن کو لپٹ, وہ گردن کو لپٹ لیا. اب وہ دیکھ کیا کر رہا ہے, لپٹ کے اس کی گردن کا, اس کا منہ جو ہے اپنے منہ سے گردن کو کس کے پکڑ کے خون چوس کے اس کی گردن کو پھاڑ رہا. حدیث پاک کا ذکر ہے, حدیث پاک میں. اب یہ ہونے کے بعد صدیق اکبر کیا حدیث میں کیا ہے, سانپ کو دیکھے تو مارو, تکلیف دینے والی چیز کو دیکھو تو مارو. نماز میں ہو اور سانپ دکھ جائے اور اندیشہ ہو کہ وہ تم کو تکلیف دے, مار دو اس کو, حکم ہے. اب صدیق اکبر وہ اژدہے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ اژدہا اللہ کی مرضی سے فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا. وہ اژدہا بات کرنے لگا. اژدہا بات میں کرا اور پہلے یہ بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے ابو بکر مجھے معمولی نہ سمجھنا, میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. اے ابو بکر مجھے مارنے کی وجہ کیا ہے, کیوں مجھے مار رہے ہو, جبکہ مجھے یہاں پر کسی اور نے نہیں, مجھے میرے خدا نے بھیجا ہے. میرے خدا کی مرضی ہو تو میں آیا ہوں اور تم مجھے مار رہے ہو. میرا قصور کیا ہے, بات کیا ہے مجھے ختم کرنے کی, بتاؤ تو صحیح. اللہ نے ابو بکر مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی, جب تک میدان محشر نہ ہوگا, اب سے لے کر قیامت تک اس کی گردن پر لپیٹا رہوں, اس کے خون کو چوستا رہوں اور اس کو کھاتا رہوں. صدیق پر مارنا چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے, روایت ابو ہریرہ کا ہے, جو کثیر حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ, وہ صدیق اکبر کے زمانے کی بات کو روایت کر. تو ابو بکر صدیق سن کے خاموش نہیں بڑے, کفن کو لپٹ نہیں دیے, بولے کہ اے سانپ, اے اژدہے, ذرا بتا تو صحیح کہ اس کا قصور دنیا میں کیا تھا جو اتنی دردناک خبر میں جانے سے پہلے اس کو عذاب, اس کے لیے جو ہے اتنا بڑا عذاب شروع ہو گیا, بات کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو وہ سانپ گویا ہوا, وہ سانپ بولا اے ابو بکر جاننا چاہتے ہو, بولے یقیناً جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندے کا کیا قصور تھا جس کی نماز سے پہلے اس کے کفن میں اژدہا داخل ہو کے جو ہے اس کو اتنا پریشان کر رہا, خون چوس رہا, اس کے جسم کو کھا رہا. تو وہ سانپ کیا بولنے لگا معلوم, وہ سانپ یہ بولا کہ اے ابو بکر دنیا میں یہ 3 قسم کے گناہ بہت زیادہ کرتا تھا, مسلسل یہ گناہوں میں مبتلا تھا. وہ گناہ یہ ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا, تارک الصلاۃ, نمازوں کو چھوڑنے والا تھا, ایک گناہ. دوسرا گناہ زکات کے واجب ہونے پہ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا تھا, دوسرا گناہ. تیسرا گناہ یہ عالموں کی باتیں سن کے
یہ تین باتیں اس کی ایسی ہیں، گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ مجھے حکم دیا کہ قیامت تک ان کو عذاب دیتا رہا۔ عزیزان محترم، یہ کہاں سے شروع کرا میں واقعہ؟ یعنی آپ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو سنتے تو ہیں، ارے ایسا ہوتا کہتے، ایسا ہو جاتا کہتے، پھر بعد میں بھول جاتے۔ تو ان لوگوں کا عذاب میرے بھائی، عالموں کی باتیں سننا، عمل نہیں کرنا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں دینا، یہ لوگوں کی فہرست ہے۔ معلوم ہے صاحب گناہ نہیں کرنا، عالم صاحب بہت بولتے، سن کے چھوڑنے والے کی علامت ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث پاک شاہد ہے۔ عزیزان محترم، خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلو۔ آج تم غافل رہو گے، کل تمہیں بھلا دیا جائے گا وہ آیت کے مطابق۔ بندہ ذکر کرنا، بندہ اللہ کی آیتوں کو پڑھنا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جو بندہ قرآن کو کثرت سے پڑھے اور اس کے اندر جو آیتیں اللہ کے احکامات کے عمل کرنے کی ہے، وہ آیتوں کو جان کے اس پہ عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا وہ چیزوں سے بچتا رہے، اور پوری زندگی اس کی ایسی گزر جائے، تو اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا، اور اس کو حکم دیتا کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرو اپنے خاندان میں سے جن کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی تھی۔ یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ یہ اعزاز قرآن پہ عمل کرنے پہ مل رہا ہے، یہ اعزاز اللہ کے ذکر کرنے پہ مل رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا، تو حدیث شریف سن لو، بہت بڑے میسیجز دینا چاہتا تھا، لیکن لوگ بھی جمع نہیں ہوئے، وقت بھی ختم ہو رہا۔ اب یہ لوگ جو جمعے کے دن اتنے زیادہ تعداد میں آتے تھے، رمضان جاتے جتنے کم ہو گئے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ان میں کئی آپ کے بچے بھی ہیں، کئی آپ کے بھائیاں بھی ہیں، کئی آپ کے والدین بھی ہیں، کئی کچھ ہے، کئی کچھ ہے، اللہ قبول ہوئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ۔ میرے کو لوگ آ کے بولے شب قدر میں مسا اوپر تک بھر گیا تھا، پورے لوگ بھر گئے تھے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ہوئی ہوگی ان کی مغفرت۔ اس بات کو آگے لے کے چلا تو بات بہت بڑھ جاتی۔ اللہ کے ذکر کی جستجو بڑھانے کے لیے ایک واقعہ سنانے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا۔ عزیزان محترم، کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، جو بندہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا، کلمہ طیبہ کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیتا، تو اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کا فرشتہ پرندے کی شکل میں منہ سے نکلتا، اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں ایک فرشتہ نکلتا، اور وہ فرشتے کے جو 2 پر ہیں وہ مشرق اور مغرب کے برابر رہتے ہیں، یعنی اگر وہ پروں کو کھول دے تو پورے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے، اتنے بڑے پر اس کے۔ اور وہ پر جو ہے ان کی خصوصیت ایسی رہتی کہ یاقوت اور موتیوں سے مسجع رہتا، اس کی بناوٹ اتنی خطرناک زبردست رہتی۔ وہ فرشتہ اس کے منہ سے کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے منہ سے نکل کے آسمان کی طرف اڑان بھرتا، آسمان کی طرف جاتے جاتے رہتا، اس کی آواز شہد کی مکھی کی جو آواز رہتی ویسی آواز رہتی، شہد کی مکھی کی طرح اس کی آواز رہتی فرشتے کی۔ وہ آسمانوں پہ جاتے 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 عرش معلیٰ تک چلے جاتا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے چلے جاتا، فرشتے اس کو رکا دیتے وہاں اور بولتے کہ تو اللہ کے مقام اور مکان کی طرف جا رہا ہے، ذرا ٹھہر جا، اللہ کا جاہ و جلال بہت بڑا ہے، تو جائے گا تو اس کے جلال سے جل جائے گا۔
تو برداشت نہیں کر سکتا، تو فرشتہ سن کے نہیں رکتا. فرشتہ کیا بولتا معلوم؟ یہ پڑھنے والے کی فکر میں رہتا. کیا بولتا؟ اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ اس پڑھنے والے کی بخشش نہیں کرتا. مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے نذرانے کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کی مغفرت کرانے جا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آتی کہ فرشتوں ٹھہرو، اور یہ فرشتے کو ضمانت دے دو کہ اللہ نے اس کی مرضی کے مطابق اس کے ذکر کرنے والے میرے بندے کو بخش دیا ہے. ضمانت دے دو کہ اللہ نے وہ بندے کو بخش دیا. وہ فرشتہ بخشش کرائے تک نہیں چھوڑتا، اور جب ضمانت مل جاتی تو اس کے بعد اللہ وہ فرشتے کو 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 70 زبانیں عطا کرتا. یہ جو زبان آپ کے منہ میں ایک ہے، وہ فرشتے کو 70 زبانیں عطا کرتا، اور اس کو حکم دیتا کہ تو اس کے لیے بخشش کے لیے آیا تھا نا. اب ہمارا حکم ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو، ہر زبان سے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. وہ بندہ قیامت تک، انہیں رہا تو 70-80 سال میں مر جاتا، ذکر ختم ہو جاتا، لیکن انہیں جو کر کے گیا نا، لا الہ، صبح شام دن رات جو کلمہ پڑھتے گیا نا، وہ جو چھوڑ کے چلے گیا، قیامت تک فرشتے معصوم گناہوں سے پاک، وہ اس کے لیے دعا کرتا مغفرت کی. تو عزیزان محترم، ذکر کرنے والوں کی یہ برکت ہے کہ اللہ بول رہا کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، میں وہ لوگوں کے ساتھ ہوں جو مجھے یاد کرتے ہیں. ایک آیت میں اللہ رب العزت آپ کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان والے بولا اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ بول رہا کہ اے ایمان والو، کافر نہیں ہے اس میں، مشرک نہیں ہے اس میں، چاہ کے بھی نہیں آ سکتے، اگر آنا ہے تو ان کو کلمہ پڑھ کے آنا پڑتا. یہ آیت میں داخل ہونا پڑتا. آپ کے لیے اللہ بولا اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں برباد نہ کر دے. بچوں کی زندگی سنوارنا ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، ان کا اسٹیٹس سنوارنا ہے، ان کو ان کے پیروں پر کھڑانا ہے. یہ سوچ کے تم اپنی نمازوں کو چھوڑو نا، یہ سوچ کے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. بچے بچے ہیں، خدا خدا ہے. کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. ہلاک، لا تلہکم، دور نہ کر دو بلکہ ہلاک نہ کر دے بچوں. یعنی اگر تم بچوں کی محبت میں اللہ کو بھول جائیں گے تو تم ہلاک ہو جائیں گے. ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس کے بعد اللہ اولئک الذین، اولئک هم خاسرون، یہ آیت شریفہ ہے، یا اس جیسی دوسری آیت کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. وقت پورا ختم ہو گیا. اب اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کے، اپنے سر پہ، اپنے دل پہ جس چیز کو آپ امپورٹنٹ دیتے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ بولو، قرآن کو سر پہ رکھ کے بولو کہ اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے آپ کو بنانے کی خاطر آپ اللہ سے دور ہوئے نہیں ہوئے جی. آپ اللہ کو چھوڑے نہیں چھوڑے. آپ کا کام کئی کو آپ کے اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہا جی. کیا اللہ کی عبادت کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہوتا؟ کیا بریانی کھانا ضروری ہے زندگی میں؟ آپ کا بچہ دال کھانا کھانے والے زندہ نہیں رہ رہے جی. روٹی چٹنی کھانے والے اس زمانے کے لوگ زندہ نہیں تھے، اللہ تو زیادہ زندہ تھے، آپ لوگ تو جلدی گزر جاتے. تو کیوں تماشا بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں اللہ رب العزت کا؟ انہیں زندگی، یہ گیلیکسی، یہ تمام کائنات کو اسی لیے بنایا کہ انہیں جانا جائے، وہ پہچانا جائے.
وہ حدیث کا مطلب، اس کا مقصد، اس کا لفظ یہی ہے کہ میں پہچانا جاؤں کیوں اللہ کی پہچان کو روک کے رکھ رہا، کیوں بیدار نہیں ہو رہی، کیوں ہوشیار نہیں ہو رہی، کیوں اپنے بچوں کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے کالج کو جانا ہے بلکہ اسکول جانا ہے بلکہ رات میں نیند نہیں ہو رہی، بلکہ کیوں یہ بہانے بنا کے اللہ کی یاد سے دور ہو رہی؟ کب لوٹ کے آتے اللہ کی بارگاہ کو؟ اگر نہیں لوٹتے نا تم ہلاک ہو جاتے، خدا کی قسم۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا کلام بول۔ آپ اگر اللہ کی یاد سے دور ہو رہی تو آپ مرنے کے بعد، اب تو آپ دیکھ رہی لیکن قیامت کے دن آپ اندھے بن کے پیدا ہوتے جی۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کی آیتیں بول رہی۔ اندھے بنا کے پیدا کیے جائے گے، ان کی اولاد ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، ان کا مال ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا مولا؟ ان کا ذکر ان کے لیے فائدہ مند ہوگا جو اللہ کے لیے وہ نہیں کرتا۔ چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، میں یہ بول رہا ہوں کہ دنیا میں رہ کے اپنے کاموں کو اپنے وقت پہ کر کے جب اللہ بلایا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ ہاتھوں سے جاب کرنے والے ٹائپ کرنا اور یہ زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ یہ ہاتھوں سے ایک تاجر، ایک بزنس مین اپنی تجارت اور بزنس کرنا اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہاتھوں سے ناپ تول صحیح کرنا، یہ پیروں کو گناہوں کی طرف نہیں لے کے جانا، یہ عقل کو، یہ دل کو گناہوں کی طرف مائل نہیں کرنا، آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، آپ اچھے ہو جاتے۔ مرنے کے بعد آپ جیسا دنیا میں اٹھے تھے مرنے کے بعد ویسا اٹھتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ ہم تمام کو اللہ کے ذکر میں، فکر میں، اس کی جستجو